اللہ کو پہچان لیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، براہ راست اللہ ہمارے کام بنائے، براہ راست نمازوں سے اللہ ہمارے کام بنانے لگے۔ اس کام کا مقصد جو ہے، اس کام کا مقصد ہے ایمان کا سیکھنا ہے۔ ایمان کا مولانا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کام کو کوئی نام نہیں رکھا، اگر نام رکھتے تو اس کا نام رکھتے تحریک ایمان۔ آج ہم نے ایمان نہیں سیکھا ہے۔ ہر آدمی بیان کرنے والے جو بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ایمان سیکھا کہاں ہے؟ کیونکہ نماز سیکھا ہے، نماز کتابوں میں ہے، روزہ کتابوں میں ہے، حج کتابوں میں ہے، زکوٰۃ کے سارے مسائل کتابوں میں ہیں، ایمان کہیں نہیں ہے۔ ایمان تو صحابہ نے 11-13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور افسوس یہ ہے کہ ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے حدیثیں آتی ہیں اور ان پہ ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان حدیثوں کا فائدہ ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا ہم نے۔ اس کا فائدہ ہونا چاہیے، گناہوں کی مغفرت اور روزی کا ایسی جگہ سے ملنا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ تو جب ایسی روزی استغفار میں مل جائے تو پھر کہے جا رہے ہیں بھائی، کہے جا رہے ہیں کہاں؟ اپنا کام کرنے کہے جا رہے ہیں۔ ساری چیزیں اصل بات ہم سمجھ لیں گے تو پھر آسان ہوگا۔ بات کو سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، رخ صحیح ہوگا تب صحیح جگہ پہنچیں گے۔ اس چاشت کی نماز پڑھنے پر روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ہے۔ قبر کی روشنی، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ہے۔ پل صراط پر پار ہونا روزے اور صدقے میں پایا۔ تو سارے مسئلے تو حل ہو رہے ہیں۔ یہی وعدے ہیں اللہ کے، یہی وعدے ہیں اللہ کے جن کو ہم کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ رسول کی بات اگر ہم نہیں مانیں گے، اپنے حساب سے چلیں گے تو ہم نہ یہاں کامیاب ہوں گے نہ وہاں کامیاب ہوں گے۔ وعدے ہیں۔ تہجد کتنے لوگ اس لیے سے پڑھتے ہیں کہ اس میں دعاؤں کی قبولیت اور صحت ہے۔ صحت کا وعدہ ہے تہجد میں، یہی تو وعدہ ہے۔ تہجد کے ادا کرنے پر صحت کا وعدہ ہے۔ تو جس کی بیماری ہو وہ تہجد پڑھے۔ اب یہ صاحب پوچھے وہ بخار کیسے دور ہوگا؟ تو تہجد پڑھو بھائی، تہجد ادا کرو۔ یہ ہے نماز سے پہلے کی 3 محنتیں ہم نے کی نہیں ہیں۔ نماز ہی بنانے کی محنت ہے یہاں پر، یہ ایمان کو سیکھنا اور ایسی نماز بنانا کہ اللہ ہمارے سارے کام نماز کے ذریعے سے کر دے۔ وہ نماز جو اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے، وہ نماز جو روشن اور چمکدار بن کر آسمانوں پہ چلی جائے اور روزی کے دروازے کھلوا لے، اس نماز کے بنانے کی محنت ہے۔ اس کی محنت میں سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا ہے، سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا ہے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ یہاں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملے گی، ہے نا؟ ملے گی پکا وعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں جب حساب ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ تو رائی کے دانے والا کہاں جائے گا؟ کہاں کی دعوت دے رہے ہیں ہم؟ کہاں کی دعوت دے رہے ہیں؟ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ تو ہم خود یہاں بیٹھ کے جب رائی کے دانے کی اور جہنم کی دعوت دیتے ہیں تو بتاؤ ہمارا حشر کیا ہوا؟ دیتے نہیں دیتے؟ یہی تو کہتے ہیں سب بیان میں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اپنے بول پر ہماری خود بصیرت نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو خود اپنے بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ساری کی ساری چیز جو بتائی ہے، اللہ پاک نے صحابہ والا ایمان ہم سے مانگا ہے۔ جیسے صحابہ کا ایمان تھا وہ ایمان چاہیے۔ اور جو یہ مشین بنائی ہے اللہ نے یہ والی،
یہ مشین جو بنائی ہے اوپر سے نیچے تک، اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے اس کے کھینچنے کی، نمازوں کے بنانے کی، یہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ہی نے بنایا اس کو۔ اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ جو پہلے والے ہیں وہ تھوڑا 100% کریں، بعد والے 50 کریں، اور اس زمانے کے کچھ نہ کریں، خالی بولیں اور ان کا کام ہوتا رہے گا۔ ہو رہا ہے کام۔ ایمان تو وہی چاہیے، صحابہ والا ایمان چاہیے، صحابہ والا ایمان۔ اور صحابہ نے کتنے دن ایمان سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ایمان سکھا رہے ہیں، اور ایمان صحابہ سیکھ رہے ہیں۔ ابھی نماز پوری نہیں اتری ہے، نماز کی کچھ آیتیں ہیں، پوری نماز ابھی نہیں اتری، پوری نماز کی آیتیں نہیں اتری ہیں۔ اللہ نے بدر میں فرشتے اتارے ہیں، اتارے نہیں اتارے؟ کیسے؟ ان کے دل اللہ کے غیر سے پاک کروا دیے تھے کہ کائنات کے کسی نقشے سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ لا الہ سیکھا تھا انہوں نے، ابھی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا سیکھا تھا؟ لا الہ سیکھا تھا۔ لا الہ کا مطلب نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ سیکھا تھا کہ کائنات کے کسی نقشے سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ کائنات میں کون کون ہے؟ کائنات میں کون آیا؟ کون کون آیا؟ نبی بھی آئے، صحابہ بھی ہے، اتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، پورے جنات ہیں، کتنے انسان ہیں، جتنے میوے پھل فروٹ ہیں، جتنی دوائیں بنا رہے ہیں آپ، دوائیں بنا رہے ہیں وہ ہیں، جتنے بڑے بڑے سب ہیں، جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، جنہوں نے شکل اختیار کر لی، اللہ کہتا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونا۔ اسے لا الہ یہی ہے۔ انہوں نے کوٹ کے نکالا تھا کہ ان سے کچھ نہیں ہونا۔ سب اللہ آئے گا نبی والے عمل سے۔ اللہ کب آئے گا؟ نماز، نبی والی نماز سے پھر یقین ایمان بنے گا۔ دعوت سے ایمان نہیں بنے گا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت سے ایمان بنے گا۔ دعوت سے کاہے کی دعوت ہے؟ کاہے کی دعوت سے ایمان بنے گا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ والی دعوت ہے کہ 4 مہینے چلو، چلا چلو، 3 دن چلو، کیوں چلو؟ یہ نہیں بتا رہا کوئی۔ صحابہ ایسے کیسے بن گئے؟ صحابہ ایسے کیسے بنے؟ جو صحابہ خون چاٹ دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آپس میں جنگ و جدل چلتا رہتا تھا، پہلے پانی پی لینے پر وہ صحابہ ایسے بنے کہ 2 بیویاں ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک سے آپ نکاح کر لو، بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ ہمارے اتنا کھیت ہے، آدھا تم لے لو، اتنا یہ ہے، آدھا تم لے لو، بھائی ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے محبت کرنے لگے۔ تو کیا آیا؟ جب ان کے دل میں اس کائنات کی لالچ ختم ہو گئی، جب اس کائنات کی ہماری زمین اتنی، ان کا کھیت اتنا، یہی چل رہا مسئلہ، یہ اس چکر، جب یہ اس کی محبت جب ختم ہو گئی تو بھی کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کائنات سے رغبت اور محبت چھوڑنا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حارث کس حال میں ہو؟ اے اللہ کے رسول، ایمان کی حالت میں۔ سوچ کے کہو ایمان کی کچھ حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح مفہوم ہے، سوچ کے کہو ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ایمان کی کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے رات کو جگتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، جنت والوں کا میل ملاپ اور جہنم والوں کو واویلا ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہتا ہے، بتایا نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اس دنیا کائنات کے کسی چیز کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ پہلا جملہ یہی ہے کہ اس دنیا سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، جنت والوں کا میل ملاپ اور جہنم والوں کا واویلا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صحابہ سے فرمائے کہ حارث سے دعا کراؤ، حارث سے دعا کراؤ۔ پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اس دنیا سے رخ پھیر لیا ہے، اور اس دنیا کی شروعات ہی جو ہے اسی سے ہوئی ہے، خیر کی شروعات اسی سے ہوئی ہے کہ دنیا کی امیدوں کو چھوڑنا اور موت کی فکر ہوئی نہیں ہوئی۔ تو ایمان یہ بنانا ہے بنا، اور آج ہم سب بہت سکون میں ہیں، شکلیں تو بنا لی ہم نے، شکلیں تو ایمان والی بنا لی ہیں،
کرتے پاجامے بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، اندر پوچھو تو کیا ہے؟ ابھی ایک صاحب آئے تھے، ہم نے پوچھا جماعت میں گئے تھے، کہنے لگے سیدھا لگا کے گئے ہیں، ایک سیدھا لگایا ہے، پھر 4 مہینے جا رہا ہوں 1 مہینے بعد۔ تو ہم نے خیریت کیا آپ کو ایسا مل گیا جو آپ پھر جا رہے ہو؟ کہنے نہیں بس طبیعت کر رہی ہے جاؤں گا۔ اچھا بھی جاؤ۔ ہم نے کیوں جا رہے ہو یہ سمجھ لو پہلے، کیوں جا رہے ہو یہ سمجھ لو پہلے۔ تو ہم نے پوچھا ان سے ایمان کیا چیز ہے؟ چلیے ایمان اللہ سے گھر آنا ہے، بس اللہ سے محبت۔ اور وہ قاری تھے، تقریباً قاری تھے، بتایا تھا کہ ہم قاری ہیں، اللہ سے محبت۔ ہمارا یہ حال ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ کیا سکھائیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، غور کرنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ یہ وہ محفل ہے، ہم اللہ کو جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کو جان جائے گا وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائے گا، اپنی نمازوں سے لینے والا بن جائے گا۔ صحابہ کو کوئی ضرورت پڑی ہے تو کہیں گئے نہیں ہیں، کہیں نہیں گئے ہیں، کسی کے پاس نہیں گئے ہیں، کوئی کام پھنسا ہے تو سیدھے مسجد آئے ہیں۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے اورنگ آباد کے اجتماع میں کہ صحابہ کی 3 ترتیب تھی، 24 گھنٹے مسجد میں، 12 گھنٹے مسجد میں، دوسری ترتیب 12 گھنٹے مسجد کے، 12 گھر کے، تیسری ترتیب 8 گھنٹے مسجد کے، 16 گھنٹے گھر کے۔ تو جو 8 گھنٹے لگا کے چلے جایا کرتے تھے اور بارش ہونے لگتی تھی تو وہ 8 گھنٹے والے آتے تھے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور جو اندر مسجد کے اندر ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی بارش بہت ہو رہی ہے، بارش کم کراؤ۔ تو یہ مسجد کے اندر جو ہوتے تھے یہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور بارش رک جاتی تھی۔ فرمایا کوئی گیا تھا وہاں اورنگ آباد؟ تو یہ حال تھا صحابہ کا کہ جب ان کا وہ دین اس کلمے کے سیکھنے سکھانے کی محنت میں، لا الہ الا اللہ کے سیکھنے میں لگے رہتے تھے، ان کے گھر سے جب کوئی کام آتا تھا تو ان کی بیوی ان سے یہ نہیں کہتی تھی کہ کہاں گھوم رہے ہو، آٹا ہی نہیں ہے گھر میں، وہ نہیں کہتی تھی۔ انہوں نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ وہ خود اللہ سے کہہ دیتی تھی، اور کوئی ضرورت پڑتی تھی تو وہ مسجد آ جاتے تھے۔ یہ گھر اسی لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن پڑا تو کہاں گئے تھے بھاگ کے؟ مسجد۔ چاند گرہن پڑا تو صحابہ بھاگے ہوئے دیکھے کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا عمل کیا نہیں کیا؟ بھوک پیٹ لگی، بھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آیا ہے تو کہاں گئے؟ 3 بار مسجد آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں عائشہ کچھ آیا؟ کہنے نہیں۔ 3 بار آئے، چوتھی بار پوچھا کہ ہاں۔ اب وہ آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے اور دے گئے ہیں، کہا تھا کہ گھر کے لیے جب وہ ضرورت ہو تو بتا دیا کرو۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگنا۔ کاہے کی تعلیم دے گئے؟ کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ مسجد میں آنے کی۔ تمہارا کوئی کام پھنسے، اگر داماد کا مزاج خراب ہو گیا ہے تو کہاں جائیں گے؟ کسی کے پاس پرچہ لکھوائیں گے کہ پہن لے گا تو اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اور بڑا ہار ڈالے گا، اور بڑا لمبا پرچہ لکھوائے گا، پھر بڑا ہار ڈالے گا اور پرچہ لکھوائے گا، اور یہ پورا قرآن بھی ٹانگ لے گا تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پورا قرآن بھی ٹانگ لے گا تو اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اندر نہیں ہے، اندر نہیں ہے۔ اور قرآن کا مقصد ہی لا الہ ہے۔ پورے کائنات کا مقصد، اس کائنات کا مقصد، مسئلہ الہ جو ہے صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے اس کائنات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، اس کائنات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو اگر دودھ کی ضرورت ہے تو یہ نماز کی طرف آئے گا، اور غیر مسلم کو دودھ کی ضرورت ہے تو یہ بھینس کی طرف جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ بھینس کی طرف جائے گا۔ آج ایمان کے سیکھنے کا مزاج نہیں ہے، ایمان کے سیکھنے کا 1250 سال سے مزاج ہی ختم ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 کے بعد سے یہ باتیں روک لی گئیں، لوگوں نے اپنی طریقے سے ایمان سکھانا شروع کر دیا، بتانے لگے کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے، اور 4 مہینے چلو کاہے کے لیے یہ نہیں بتاتے، 4 مہینے چلو تو یہ الٹا بتا دیا۔ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی حال آوے،
اس کو اللہ کے حکم پورا کرنے کا جتنی دیر یہ برداشت کرے گا، جتنی دیر یہ مصیبت برداشت کرے گا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور مجاہدہ اس کو نہیں کہ اتنا بڑا بیگ لا کے کیا مطلب اتنا مجاہدہ کر رہا ہے، اتنا بڑا بیگ لا کے اللہ کے راستے نکلا ہے، کتنا اس کی عمر کتنی ہو، اتنا بڑا بیگ لے کے نکلا ہے اللہ کے راستے میں، یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ مجاہدہ یہ ہے کہ بیماری آئی تو اب اللہ ہی سے اس کو درست کرائیں گے، نماز کے ذریعے سے ہی اس کو پورا کرائیں گے، چاہے 3 دن لگائیں، چاہے 4 دن لگائیں، چاہے زیادہ 10 دن لگائیں، اس کے لیے کینسر کا بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اگر کہہ دے گا لا الہ، اگر وہ کہہ دے گا کن، تو یہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا، یہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہارٹ پیشنٹ ٹہل رہے ہیں آج، دلوں کی شفا اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت کا سمجھانا ہے۔ آج دل کیوں بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ کیوں ہو رہا ہے؟ دلوں کا شفا اللہ کا